قرآن پاک میں ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ. کہ زندگی اور موت جو ہے نا لیبلوکم، فرمایا کہ یہ امتحان ہے. علماء تشریف فرما نہیں، پاک لوگ بیٹھے ہیں، قرآن پاک کھول کے بھی تو اگر گل غلط ہو گئی امتحان ہے. امتحان یہ زندگی جو ہے امتحان ایک ایسی چیز ہے. اسی جب پڑھتے سی نا سکول کا امتحان آ جاتا سی کہ سارے گھر والے نے کہنا وہ کاکا سارے کام چھڑ دیو کہ اپنے امتحان کی تیاری کرو. شاید تھوڑے گھر کی لوگ امتحان کو تیاری کریں. تو پتہ چلیا وہ بڑی تعلیم ہے، وہ بڑی سکھ ہے، وہ ساری کی ساری تعلیم امتحان. اور جنہیں کا امتحان کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے نا، جس نے امتحان کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے وہ اپنی ساریاں امتحان تو علاوہ، تعلیم تو علاوہ، پڑھائی تو علاوہ جنی بھی وہی مصروفیات ہوتی ہے نا وہ ترک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی انہوں کہنا نہیں یار ساری شادی ہے یا وہ کہنا نہیں یار میری پرانے وقت کی ایک گل ہے کہ اے ذمہ دار نہیں تو جٹ ذمہ دار جنہوں کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک ویلا نا سال ادا کا آتا ہے کہ وہ مطلب نا وہ کنک کٹ رہے ہیں. وہ جلدی انہوں نے بڑی ہوتی ہے کیونکہ موسم کا بھی انہوں نے پریشانی کہ کتنے بارش نہ آ جائے تو گرمی بھی ٹکا کے ہوتی ہے. تو وہ مطلب ہے کہ دن رات نہ وہ گرد و غبار تو انہوں کا دن رات وہ مطلب میں تو دیکھے نا ذمہ دار جڑے کٹائی کرنے والے. ہوں تو چلو مشینوں کا دور آ گیا، مطلب جدو ہاتھوں کام کرتے سی ہوں بھی ہاتھوں کچھ کرنے. مطلب میں سنیا کہ اس دوران جنا کسی جٹ ذمہ دار کی نہ ماں مر گئی. انہیں کی کیا کہ انہیں کہا یار اتنا تو ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، اس کا میں جنازہ پڑھاوا دفن کرا اس پروٹی تار چلی مری نہ. یعنی یہ مشہور ہے جٹان کے نا ایک گل کہ بھی یہ جڑے کام کے دن ہوتے نا انہوں کے مطلب انہوں کو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا مریا سنبھالنا. میری گل ٹھیک ہے نا. متا دنیا قلیل، متا دنیا قلیل، مختصر جی یہ زندگی ہے جی تھی اسی جی رہے ہیں. میرے سمجھ نہیں آتی کہ سانو بدماشیاں کا ٹائم کیوں ملیا ہوا. ٹھیک ہے، سانو خوف خدا کیوں نہیں ہے، سانو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اسی تو امتحان دے وچ چل رہے ہیں. ساری توجہ مطلب دنیا کے معاملات کیوں کھبی ہوئی ہے. سانو اعتراض بازیاں، الزام تراشیاں، غیبتاں، چغلیاں، حق تلفیاں، یہ مطلب یہ کہ انہاں دی فرصت کس طرح ملی ہوئی ہے. اور اسی اوپروں یہ کہنا ہے کہ اسی دا حضور پاک دے غلام ہاں، حضور پاک نے سانو بچا لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حضور پاک دا ایک رتی بھی حکم منن واسطے سے تیار
ٹھیک ہے نا. ایک رتی حکم بنا اپنا اپنا فیصلہ کر لو, ایسے بیٹھیا کر لو, چلو میرے سامنے نہیں کرو گے, ایک دوسرے سامنے نہیں کرو گے, گھر جا کے کر لو, اچھا چلو دن سارا نہیں ٹائم لگے گا, تب رات میں بڑا کر لو. ٹھیک ہے نا, کہ اسی مطلب کہ غلام دا بننا ہے اللہ کے اللہ دے رسول دا, تے کہنے نہیں ہے کہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دا غلام. اللہ تے اللہ دے رسول دی غلامی کہڑیاں چیزاں دے وچ ہے سانوں پتہ ہے, جڑا بے وقوف جڑا جنوں پتہ نہیں. اور مطلب اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کی گل وچ ہے کس نوں نہیں پتہ. اچھا, دو ذاتاں نے جنہاں دی اسی غلامی کرنی ہے تے اسی بالکل امتحان چ کامیاب ہو جاتے, وہ ہے اللہ پاک اور رسول پاک. سبحان اللہ. اور دو لوگ ایسے نے, دو ذاتاں ایسیاں نے جنہاں دی اسی غلامی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا, وہ ہے نفس و شیطان. شیطان اور انسان کا نفس جس کی اس نے غلامی نہیں کرنی. اللہ اور اس دی غلامی جڑی منزل ہے نا, مقصود منزل مقام, وہ ہے جنت. اور نفس و شیطان کی جو غلامی ہے نا, اس کا جو منزل اور مقام ہے وہ ہے جہنم. ٹھیک ہے. اچھا, ہوں تسی آپ فیصلہ کرنا, بس میں اتنی بات یہ عرض کرنی سی, آپ فیصلہ کرنا ہے بہ کے نا ٹھنڈے دل نہ, تسلی نہ, کیونکہ ہوں تو تہاڈا غصہ ہونا ہے بہت زیادہ, تہاڈوں سمجھ نہیں آنی. ٹھنڈے دل نہ رات کو رہے سکون نہ سوچنا ہے کہ میں مطلب اللہ اور اس دے رسول دی ایک دن چ کتنی غلامی کرنا, اور نفس و شیطان دی کتنی غلامی کرنا. نفس و شیطان دی کتنی غلامی کرنا. تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تو میں تھوڑی جی غلامی جی کردا نا, وہ بھی کھوٹی غلامی کرنا. اور نفس و شیطان کی جنی میں غلامی کر رہا نا, وہ مطلب میں پیور ڈنکے بھی چوٹ کر رہا, اور زبان چ یا اپنے دل یا اپنے دماغ یا اپنی روح یا اپنے جسم یا اپنے خیالات یہ گمان رکھ کے بیٹھا کہ حضور پاک مینوں بخشوا لے, بھئی میں کتنا جھوٹا آدمی. اور جھوٹ دی جڑی سب تو پہلی سزا ہے نا, جھوٹے شخص نے جڑی پہلی سزا انہوں ملنی وہ یہ ہے کہ جھوٹ بول دیا ہی, وہ تھی پہلی سزا ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذب. جھوٹے تھی اللہ دی لعنت. میں حیران ہے کہ وہ جویں کہتے ہیں بعض بندہ جھوٹ دے اتے جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول کے اللہ کی لعنت لے کے کی کہندا ہے میرے تے اللہ دی رحمت ہی بڑی, میرے تے اللہ دی رحمت ہی بڑی. جھوٹ بول کے رزق کما کے نمود و نمائش کر کے اپنے بچوں کو حرام رزق کھلا کے اپنے جسم و جان کو حرام رزق کھلا کے جھوٹ بول بول کے بکواس کرتا ہے, میرے تے اللہ کی رحمت ہے. اور جب کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. جڈا چھوٹا بولیا اونی چھوٹی لعنت ہے, جنہ وڈا جھوٹ بولیا اونی وڈی لعنت. حضرت مولا کائنات مولا علی کلام اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس نے ایک جھوٹ بولیا خواب وہ مذاق ہی بولیا, خواب وہ مذاق ہی بولیا, فرمایا انہیں اپنی قبر واسطے نا چھڑ دیا, اس نے اپنی قبر واسطے نا ایک بچھو تیار کر لیا. کی تیار کیا؟ بچھو. خود صاحب لا لو, جنہ چھوٹا جھوٹ
اونا چھوٹا بچھو جنہ بڑا جو بڑا بڑا بچھو محاسبہ کرو اپنی زندگی کا حساب کرو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اپنا حساب آپ ہی کر لیں یہ نہ ہو کہ قیامت آدمی تیرا حساب ہو جائے اپنا حساب خود کر لیں تیری مہربانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ شخصیت نے کہ جنہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اشرا مبشرہ فرمایا سبحان اللہ یعنی کہ وہ اللہ صحابہ دے بچوں نے جنہوں جنت دی بشارت جنت دی بشارت مطلب بھی یہ جنت یہ پکا شک ہی کوئی نہیں کوئی میں کہنا جی کوئی چیز انہوں نے جنت چو پرے جا ہی نہیں سکتی اور انہوں نے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ شیطان انہوں نے سائے تو ڈرتا ہے شیطان سائے تو ڈرتا ہے انہوں مطلب ہے کہ شیطان ڈرا چکے ہیں اسی تو خود ہوتے تو ڈر دیں نا کہ ان کے غصے نہ ہو جائیں شیطان سارے ناراض نہ ہو جائے اسی تو خود ہوتے کو ڈر دیں تو ڈرنا اسی کس کو سی لیکن اسی شیطان کو ڈرنا شروع کر اسی نفس کو ڈرنا شروع کر دیتا کہ یہ سارے ناراض نہ ہو خود فیصلہ کر لو کسی کو کرام کی ضرورت نہیں آپ کر لیں ٹھیک ہے نا اور پھر جڑی امیداں لا کے بیٹھے ہو مرن ویلے دیاں آخرت دیاں خود فیصلہ کر لیو کہ آیا تمہیں سارا کچھ لب جائے گا اکثر لوگ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہ کیڑا عمل بندے نے وہ دینا بخشش نہیں جب تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پتہ ہی نہیں وہ پھر کیوں پتہ ہے شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان عمر کے سائے سے کی شان اور مقام شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے اور جنت کی بشارت ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے شہادت کی بھی بشارت ہے حضور احد پہاڑ پہ جا رہے حضرت عمر نام عثمان غنی نام ابو بکر نام تو احد پہاڑ جو ہے نا متزلزل ہو جاتا اس شاعر کہتے ہیں کہ حضور پاک دے قدم مبارک رکھنے کی وجہ کر کو جھومے آ گیا سمجھے نا یا پھر اس طرح کہہ لو کہ بار نبوت بار صحابیت بار عشق رسول بار رسول وہ برداشت نہ کر سکیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ایڑی ماری ایڑی ماری اور فرمایا ٹھہر جا ایک رک جا ٹھیک ہے نا تینوں نہیں پتا تیرے اوپر اس وقت ایک اللہ کا نبی ایک صدیق اور دو شہید چاہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ دو شہید چاہ رہے تو ہل رہے ہیں تیری طبیعت ٹھیک ہے اور پہاڑ سہم گیا تھم گیا اس کا جو ہلاؤ جلاؤ سے ختم ہو گیا تو شہادت کی بشارت بھی ہے حضرت عمر شہید سیدھا ہوتا ہے یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ کھاندہ پیندہ بھی اور بڑے راحت سکون چین اطمینان اتنے کمالات کے باوجود آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر دیا سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جس دن مجرموں کو کھڑا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکھا جو آنسو اور وجود جو ہچکیاں ایسیاں شروع ان کے بے ہوش ہوتا اللہ یعنی پھر انہوں نے روتا زیادہ اسی سمجھدار ہوئی نا کہ سانو دا خوف ہی نہیں وہ جنہوں جنتی بھی بشارت جنہوں شہادتی بھی بشارت جس دے سائے کو لو شیطان بھی ڈرے وہ دے نالوں تو پھر اسی زیادہ سمجھدار ہے نا کہ سانو کا خوف ہے ہی نہیں سانو تو ڈر ہے ہی ہن میں آیا نا کہ وہ دوست کے کھڑے ہوئے تو کوئی مطلب خود اسی موجودہ کا ہے یا کوئی بچے کے
تو میں ڈری جا رہا سی یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے یہ جب سے پتہ چلا نا کہ عزت لوگ جو تیری کرتے ہیں اس کا بھی تجھ سے حساب کیا گیا، تو میں اب اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری عزت نہ کرو، میری عزت نہ کرو، تمہاری نہیں، میں اس عزت کا کیسے حساب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں دل سے یہ بات کہتا ہوں کوئی میری عزت نہ کرے، میں آپ سے بھی التماس سب سے کرتا ہوں کوئی میری عزت، آل رسول کی عزت ہمارا فرض عین ہے، وہ عین آل رسول نے جو کہا ہے وہ تو مانا نہیں، وہ عزت کو کیا کرو، تم نے تو بے عزت کر دیا آل رسول کو، تم نے تو اس جس چیز کے لیے آل رسول کربلا میں شہید ہو گئے وہ تو تم نے چھوڑ دی، تم آل رسول کی عزت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ غلامی رسول کا دعویٰ کو ایک گستاخ ہو گئے، تو فلان گستاخ فلان، اور تو دن رات حضور پاک کی گستاخی کر رہا ہے، حضور پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، تجھے پتہ تک نہیں، سوچ تک نہیں ہے۔ صرف آخری لازمہ کہ اللہ والوں کی ہر ادا میں سبق ہوتا ہے، بات سمجھ رہا ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب توجہ کریں، پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے چارپائی پہ، ان کا ایک مرید پاس کھڑا تھا، آپ نے اس کو فرمایا کہ میرے کو لے جا منزل، وہ کہا نو 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 حضور میں میری گستاخی ہو جائے گی، میری مجال یہ وہ، آپ نے دوسری فرمایا اچھا چل یار چل تو ہم بہ جائے منزل پہ بہ جائے، انہیں پھر کیا نہیں بے ادبی ہو جائے گی، تیسری باری آپ نے فرمایا یار کوئی نہیں تو آ جائے تو بہ جا منزل پہ بہ جائے تو میرے نام بہ جا، وہ کہنے کا سرکار بے ادبی ہو جائے گی، انہوں نے فرمایا اس تو بڑی بھی تو بے ادبی مطلب اور کی کرنی ہے، پھر تینوں بڑی میں ایک ہو اللہ 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 آج سوچنا کہ میں فرمان مصطفیٰ کی اتنا عمل کروں، آیا میں واقعی حضور کا غلام ہاں، سمجھے نا؟ اور یہ واہ واہ نہ کرو، یہ سبق دا مقام ہے، سبق دا مقام ہے، سمجھے نا؟ اپنے آپ کو ذرا سوچ لو، وہ مطلب ہے کہ یہی ہے جب منڈا مر گیا ہے یہ جو میرے کو آیا سی نا یہ بہت سارے دیر پڑکانے سے اے نا کوئی اسی کوئی 2 ماہ تو تقریباً نا دوسرا مہینہ شروع ہے، اسی نے کہ جماعت بنائی، یہ جماعت بنا رکھا ہے دعوت تصوف، یہ یعنی اصلاح کر رہی تھی، یہی گلاں سمجھا رہی جڑی میں تمہیں دس رہی ہوں، انہوں نا مطلب کہ سمجھ آ گئی گل، اینوں انور سجا دی گلاں دی سمجھ آن لگ گئی، تے انہیں نہ رونا شروع کرتا، توبہ دلا شروع کر دیتی، بس آخری جڑی میری سفر اسی سفر سی آخری کچھ دن پہلے نا، تو بار بار مطلب کہ ساری یہی گفتگو سی کہ اللہ پاک تو ڈرو، اللہ پاک تو ڈرو، تو یہ روئی بھی گئے، آنسو بھی بہے گئے، تو کہنا جی سرکار میں اللہ پاک تو ڈر رہا، میں معافی مانگ رہا، انشاءاللہ میں بہت جلدی ٹھیک ہو جانا، بس اس قدم توبہ وال تر پیا۔